کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا کرتا ہے اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ بس ناکا کی کوچیں یعنی قدم کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء
بل أنتم قوم مسرفون. تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی پیاری بات ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اس ڈگر پر بھی نہیں چلنے دیتا کہ جس ڈگر پر، جس رستے پر چل کر آگے تباہی کا منہ دیکھنا پڑے، اور راستہ، شاہراہ، طریقہ، سلیقہ وہ بتاتا ہے کہ جس کو اپنا کر کے بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں جمع کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں برائیوں سے اور بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے دیے ہوئے مبارک رستے پر، دین اسلام کے بتائے ہوئے مبارک اخلاق پر چلتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. امام عشق و محبت آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور جس طرح عشق و محبت کے امام ہیں، جس طرح علم کے اندر آپ اپنا ایک جدا، منفرد اور یگانہ مقام رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کے کردار کو دیکھا جائے اور آپ کے جو خوبصورت زندگی گزارنے کے انداز ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں. اور واقعی یہ بات جس نے کہی ہے درست کہی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمعاں فروزاں ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا، کیا بات ہے تیری. سبحان اللہ. ذکر امام اہل سنت جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت کا عشق رسول، اس کی خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے، اور آپ کا جو خوبصورت، عمدہ اور پیارا کردار تھا اللہ کریم ہمیں بھی اس کی جھلک جو ہے وہ عطا فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عمر بھائی سے آئیے ایک کلام سنتے ہیں. جی عمر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ان کی مہگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہگن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہگن دل کے
جب آ گئی ہے جو رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، تو سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا، جب یاد آ گئے ہیں صلی اللہ، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھولا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے، اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے، اور ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے، اور اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، تو ہونے لگی سلامی، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے، اور آنے دو یا ڈبو دو اب
اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے، اور دلہا سے اتنا کہہ دو کہ پیارے سواری روکو، دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، مشکل میں ہے باراتی، پور خار پا دیے ہیں، مشکل میں ہے باراتی، پور خار پا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اللہ کا کیا جگل اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جگل اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، واللہ واللہ دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، اور ملک سفر کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سفر کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے
بسا دیے ان کی مہکنے دل کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، کیا ہی اعلیٰ حضرت کا پیارا کلام، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم امام اہل سنت کے کردار پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول ہم لیں گے کہ ان کا مبارک کردار جو ہے، وہ انداز جو ہے وہ کیسا تھا۔ ایک بڑی ہی پیاری بات آپ دیکھیں، حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے حوالے سے، عدنان بھائی، درود و سلام کے حوالے سے کیا ہی پیاری بات تھی کہ آپ کا یہ مبارک معمول تھا کہ آپ جب صبح جو ہے وہ کرتے تھے تو اس کی ابتدا نام الہی تحریر کرنے سے ہوتی تھی، اور جب دن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا تھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درود پاک جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ یعنی دن کی ابتدا یہ نام خدا سے ہے، اور جو اختتام ہو رہا ہے تو پھر اس اختتام میں کیا آ رہا ہے؟ نام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی سب سے آخری تحریر جو 25 صفر المظفر 1340 سنہ ہجری جمعہ کے دن وصال باکمال سے چند لمحات پہلے لکھی، وہ یہ تھی: صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم اجمعین۔ میں قربان جاؤں راشد بھائی، کیا خوبصورت انداز ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی آخری تحریر کا حوالہ دیا اور اس کے جو الفاظ جی کروں گا جی جی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شخصیت کو دیکھا جائے، جو ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے، سبجیکٹ بھی ہے، امام عشق و محبت۔ جی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ٹوٹ کر محبت کی، اور محبت مصطفیٰ کے جو تقاضے تھے ان کو نہ صرف خود نبھایا بلکہ آنے والی دنیا کو بھی، رہتی دنیا کو بھی اس کا درس دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ذات ہیں کہ وہ محبت کا مرکز ہیں، اور ذات مصطفیٰ سے جو بھی وابستہ ہوتا چلا جائے گا اس سے محبت، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا چلا جائے گا۔ ان میں سر فہرست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت صحبت، شرف صحبت رکھنے والے جو افراد ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت، آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان سے ہونے کا شرف رکھتے ہیں، جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ان سے محبت رکھنا یہ بندہ مومن کے ایمان کے لیے ضروری بھی ہے اور بندہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام عشق و محبت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تقسیم کرنے والے ہیں، تو محبت مصطفیٰ کے جو تقاضے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان تمام تقاضوں کے مطابق کلام بھی فرمایا اور اپنی زندگی کا ایسا انداز اختیار فرمایا کہ آپ کی اداؤں کو دیکھ کر لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے وابستگان سے محبت کرنا سیکھا۔ دیکھیں سلمان بھائی، دو راہیں ہوتی ہیں جو افراط اور تفریط کا شکار ہوتی ہیں، یعنی ایک ہے راہ اعتدال، درمیانی راہ ہوتی ہے۔ جس طرح دین اسلام کو دیکھ لیا جائے، دیگر مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام راہ نجات بھی ہے اور راہ اعتدال بھی ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اسی طرح مختلف گروہوں کے مقابلے میں اہل سنت نہ اس میں حد سے بڑھنا ہے جی اور نہ ہی کیا ہے حد سے گھٹنا ہے، جی بھئی حد میں اور درمیان میں جو ہے وہ رہنا ہے۔ جی اسی طرح اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے، اس کی بھی روش یہی ہے کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے نصوص اور احکامات کے مطابق راہ اعتدال ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ کسی عظمت والی ذات کی معاذ اللہ بے ادبی کرنا، یہ بھی ہلاکت والی راہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی عظمت والی ذات کی محبت اور اس کا عشق اس انداز میں اختیار کرنا کہ وہ شرعی حدود سے بالا تر ہو، یعنی شریعت سے متصادم ہو، جس کو غیر شرعی محبت کہا جائے۔ تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو دیکھا جائے، آپ کے اشعار کو دیکھا جائے، آپ کی فکر اور آپ کے ملفوظات کو دیکھا جائے، تو آپ نے بے ادبی سے بھی روکا ہے اور غیر شرعی محبت سے بھی روکا ہے، اور محبت مصطفیٰ کا جو جام تھا اس کو مختلف انداز میں تقسیم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو امام عشق و محبت ہے، آپ نے اس فکر کو واضح فرمایا کہ کائنات میں
جن ہستیوں سے محبت کی جاتی ہے تو ان ہستیوں سے محبت کی اصل وجہ کیا ہے؟ جی کائنات میں اور مخلوق میں تمام تر محبتوں، عقیدتوں اور تعظیم کا جو مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. جی ان سے جو وابستہ ہوا اسی کی عزت ہوگی اور اسی کا ادب و احترام ہوگا. اس حوالے سے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرمایا اور ان میں کوئی تقسیم نہیں فرمائی، اگرچہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں فضیلت کا ایک معیار ہے اور ایک پوری ترتیب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن محبت، عقیدت اور احترام کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی کی نفی نہیں کی جاتی بلکہ سب سے ہی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. جی. اعلیٰ حضرت نے اس نقطے کو واضح کیا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں یا اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان تمام تر محبتوں کی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے. تو عشق رسول کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ جب حضور سے محبت ہے تو حضور کے وابستگان سے بھی محبت ہو. امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے المعتقد المنتقد، عربی زبان کی یہ کتاب ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں حاشیہ لکھا ہے المعتمد المستند. وہاں پر اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو بیان فرمایا اور عشق کے اس اصول کو بیان کیا کہ جس سے بھی محبت کرنی ہے وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے، فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کرام سے جو محبت ہم کرتے ہیں مسلمان، یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. ولا حب اہل البیت لانفسہم، اور نہ ہی اہل بیت اطہار سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے ہے. بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، بلکہ صحابہ اور اہل بیت اطہار تمام سے محبت کرنا یہ تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. فرماتے فمن احب رسول اللہ، تو جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو وجب ان یحبہم جمیعا، تو اس پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ان تمام ہی سے محبت کرے، کسی ایک کی نفی نہ کرے. فرماتے ومن ابغض بعدہم، اور معاذ اللہ کوئی بدنصیب اگر صحابہ یا اہل بیت اطہار میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ثبت انہ لا یحب رسول اللہ، تو ثابت ہو گیا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت نہیں رکھتا. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھ لیے جائیں یا اعلیٰ حضرت کے رسائل اور کتب کو دیکھ لیا جائے، وہاں ہمیں دونوں طرح کا رنگ نظر آتا ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان کرتے ہیں، وہیں اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرتے ہیں اور امت کو یہ درس دیتے ہیں کہ یہاں تقسیم نہیں کرنی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ کر اور آپ کے اہل اور آپ کی اطرت میں آ کر جس کو شرف ملا ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ، افضلیت کبریٰ کہ خلافت ہو یا ولایت ہو، ہر معاملے میں آپ ہی اول ہے. اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب قلم اٹھایا تو پوری کتاب تحریر فرمائی الزلال الانکا من بحر سبقت الادکا. حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو آپ کی طہارت اور آپ کی پاکیزگی کے بیان میں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تصنیف فرمائی تنزیہ المکانۃ الحیدریہ ان وسمت عہد الجاہلیہ. صدیق اکبر ہوں یا مولا علی ہوں، ان کی خلافت جو برحق ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تحریر فرمائی غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق. تو جس طرح صحابہ کرام اہل بیت صحابہ کرام کی آپ نے عظمت و شان بیان کی، اسی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت کو بھی آپ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا کاتب وحی امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت و شان کا جب معاملہ آیا تو آپ نے ایک نہیں بلکہ تقریباً 4 رسالے جو ہیں اس موضوع پر تحریر فرمائے. آپ نے خود فتاوی رضویہ شریف میں اس کا بیان فرمایا. پہلے رسالے کا نام ہے، بڑا شاندار رسالہ ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی تحریرات میں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام. ایک آپ نے کتاب تحریر فرمائی کہ الاحادیث الراویہ لمدح الامیر المعاویہ. ایک رسالہ آپ نے تحریر فرمایا البشر العاجلہ من تحف عاجلہ. اور چوتھا رسالہ آپ نے تحریر فرمایا ضب الاہواء الواہیہ فی الباب امیر معاویہ. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی افکار کے ذریعے، اپنی کتابوں اور اشعار کے ذریعے اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا جب دعویٰ کرنا ہے تو اس دعوے کی تصدیق کے لیے ان تمام تقاضوں کو نبھانا ہے. اور عشق مصطفیٰ کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو بھی حضور کا ہو گیا، جس کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی، اس سے محبت کا دم بھرنا ہے اور اس کا ادب و احترام کرنا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جو ہے وہ بات کہی. اور امام علیہ سنت کی زندگی کا یہ ایک بڑا پیارا اور بڑے واضح جو ہے وہ پیغام ہے کہ محبت اللہ کریم سے بھی، اللہ کریم کے محبوب سے بھی
اور اللہ کریم کے محبوب سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بھی کیا کیا جائے؟ ادب اور احترام کیا جائے. بڑی پیاری بات کہی. اور نسبت جو ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. دو ٹائلیں ہیں، دو ٹائلیں بول لیں گے، دو پتھر بول لیں، سنگ مرمر کے یہ دو پیس ہیں. ایک مسجد میں ہے جو عین مسجد میں ہے، حدود مسجد میں ہے، فنائے مسجد میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو جوتے رکھنے والی جگہ پہ ہے، جہاں پر لوگ جو ہے وہ چل کر آتے ہیں جوتے رکھتے ہیں. وہ بھی پتھر ہی ہے. با اعتبار ذات دیکھا جائے تو دونوں میں مماثلت ہی ہے. جو اندر لگا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے. اور جو باہر کیا ہے؟ وہ کوئی یتیم پتھر نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے اور وہ یتیم پتھر ہے کہ اس پر چلو جوتے رکھ لو، اس کے اوپر جو ہے سجدہ کر لو. ہیں دونوں پتھر، لیکن مقام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، نسبت تبدیل ہو گئی، تو ان کے شرف میں بھی کیا ہو گئی؟ تبدیلی آ گئی. امام اہل سنت کی بات اللہ اکبر اخیر کر دی اعلیٰ حضرت نے کہ زوات دیکھی جائیں تو ان کی بہرحال ایک اپنی بات ہے، لیکن چونکہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس لیے سب سے محبت بھی ہوگی اور سب کا احترام بھی ہوگا. اور یہی ادب کا اور عشق کا تقاضا ہے، اور یہی ایمان والوں کے لیے عدنان بھائی درس بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، اور اسی کے مطابق آگے چلنا ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات بھی یہی ہیں. جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، یہ نسبت ہی ہے جس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگتی ہے تو بینائی کو جو ہے وہ تیز کر دیتی ہے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود اقدس کے ساتھ نسبت ہی تھی کہ بال مبارک سے لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک بال مبارک آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب اب کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تمہیں. یہ نسبت کی بہاریں ہیں جو وجود اقدس کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہوئی، تعلق ہوئی، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب اللہ کریم کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، رب کی رضا پانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے جو وسیلہ ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے اندر اس چیز کا رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا دیکھا جاتا ہے. نہ یہ کہ یہ جاندار ہے یا بے جان ہے یا اس کی کیفیت کیا ہے. اگر وہ ہو قمیض بے جان چیز ہے، لیکن جب اس کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے تو پھر یہ شفا بھی دے رہی ہے. اور اگر جاندار ہو لیکن تعلق والی نہ ہو تو پھر یہ کسی کام کی نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. آپ دیکھیے سادات کرام کا جو ادب احترام امام اہل سنت کی زندگی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ. اور ان کے نزدیک تعلق کی اہمیت کس قدر بلند تھی کہ ان کی سادات کرام کا جو تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ہے، آپ اپنی تحریروں میں بھی ذکر فرماتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کا اظہار فرمایا، اور جو اشعار میں جو ذکر فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ کیسی اعلیٰ نسبت کو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بات یہ، اور واقعی جو سادات کرام کو جو تعلق ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے. اور واقعی جب ہم بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ محض دعویٰ ہے کہ حضور سے محبت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن جب اسی ہم ایک جز کو، ایک جو بات ہے اسے امام اہل سنت کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کمال درجے پر نظر آتی ہے کہ جن چیزوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. آپ دیکھیے ایک تو یہ جو سادات کرام ہے، پھر وہ سگان طیبہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے کوچہ اقدس کے اندر ہے، ان کے متعلق جو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبت اور وارفتگی کا اظہار فرما رہے ہیں، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے. وہ اتنا واری واری جانا کہ اپنا جو ہے وہ دل نکال کر پیش کرنے کی آرزو کرنا، یہ کس بنا پر ہے
یہ اسی بنا پر ہے کہ ان کو جو نسبت حاصل ہے اس کوچہ محبوب کے ساتھ، اس نسبت نے انہیں بڑا افضل و اعلیٰ کر دیا ہے۔ اب ان کے لیے اگر دل بھی نکال کے پیش کر دوں تو یہ سعادت مندی کا باعث ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو محبت کا انداز ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا جو احترام ہے، یہ نسبتوں کا احترام ہی تھا نا کہ جس نے وقت کے امام کو پالکی اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا اور سید زادے کو پالکی کے اندر بٹھایا اور خود جو ہے وہ اس کو اٹھایا۔ تو یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصحاب، اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت کا انداز ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ، اس کی تقدیس، اس کا جب دفاع کرتے ہوئے امام اہل سنت ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ قوال القہار پڑھ کے دیکھ لیں یا دیگر اور جو آپ کے رسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ پر آپ نے اللہ کریم کی عظمت اور سبحان الصبح پڑھ کے دیکھ، اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم و فنون عطا فرمائے تو اس کے دریا بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہیں۔ بالکل، ہمارا رب وہ ہے جو ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جھوٹ بولنا نا ایک عیب ہے اور یونیورسل عیب ہے، بالکل، ہر کوئی اس کو عیب ہی سمجھتا ہے۔ جی، بندہ یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یار یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کا اعتماد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ایک یونیورسل عیب ہے، یعنی آفاقی عیب جسے بولیں، ہر کمیونٹی ہی اس کو عیب مانتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی معاذ اللہ اس طرح کی نسبت کرے، امام اہل سنت نے واضح فرما دیا کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر معاذ اللہ جھوٹ بولنے والا اس کو جو ہے وہ قرار دیا جائے یا امکان مانا جائے یا اور کس جو ہے وہ یوں کیا جائے، تو پھر مجھے بتائیں پیچھے جھوٹ کی پھر کیا مذمت کیا رہ گئی؟ یہ تو ایک میں آپ کو بڑے آسان سے پیرائے میں ایک بات جو ہے وہ سادے سے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت نے سبحان الصبح اپنے مبارک جو ہے وہ رسالے کے اندر قرآن کریم کی آیات کا اس انداز کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا، بزرگی کا بڑے اعلیٰ انداز کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور امام رسول خود فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، یہ اس کا ان کی بات کا جو ایسنس ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ بچپن ہی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کی نفرت کو اللہ نے میرے دل میں پیدا کیا ہے، اور یہی اللہ کریم نے آگے میری اولاد پر بھی گھٹی میں ہی ان پر بھی یہ انعام فرمایا ہے کہ ان کو بھی یہ عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ کریم کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جو جبریل امین کا دشمن ہے، جو حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو اللہ والوں کا دشمن ہے، اس کی محبت کبھی بھی ایمان والے کے دل میں سرایت تو کیا قریب بھی نہیں آ سکتی۔ محبت آ جانا، اس طرح کے دشمنان خدا و مصطفیٰ کی محبت کا آ جانا تو ایک طرف ہے، یہ قریب بھی نہیں پھٹکتی، بالکل، اور یہ اس کو جو کیا کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ اور کیوں دور رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست، اور دوست کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور امام اہل سنت نے جو ہمیں ادب بارگاہ الہی بتایا ہے، چاہے اپنے ترجمے کی صورت میں بتایا ہے، بالکل، ترجمہ کنز الایمان کے اندر جو انداز اس کا بتایا ہے وہ دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی آپ اس کو سمرائز کریں بات کو تو کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ بات سمرائز کریں تو کیا کیا ہے؟ ادب کا طریقہ بتایا۔ بھی ذات الہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، ہمارا خدا ہے، تو اس کا بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ بات بھی وہ ہو جو ادب والی ہے، احترام والی ہے، بے ادبی والی بات نہ ہو۔ بے ادبی کی طرف جائے گا، اللہ کریم کی، اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرے گا تو ایمان سے کیا ہوگا؟ یہ باہر نکل جائے گا۔ تو بڑے پیارے انداز میں چیزیں بتائی ہیں، با ادب بنایا ہے، اور ایمان والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ با ادب ہی ہوتا ہے۔ بندہ تقابل کرے نا جی، دیکھے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا جو مبارک انداز ہے، آپ نے صرف الفاظ کو نہیں دیکھا کہ ایک لفظ جو ہے وہ کفار کے لیے، دشمنان اسلام، دشمنان دین کے لیے استعمال ہوا ہے، وہی اگر
اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہوا. عربی زبان میں بڑی وسعت ہے, لیکن امام اہل سنت نے الفاظ کا جو چناؤ ہے, جو عربی سے اردو کو جو جامع پہنایا ہے, آپ نے مناسب کا خیال رکھا ہے. جو لفظ کافر کے لیے تھا اس کا معنی وہی مذمت والا بیان کیا ہے, اور جب وہ لفظ اللہ کے کسی نیک بندے کے لیے آیا ہے تو اب مقام مرتبے کا جو تقاضا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اس کو پورا فرمایا ہے. اور جن لوگوں نے صرف بظاہر دیکھا کہ یہ لفظ یہاں ہے, یہی لفظ یہاں ہے, تو انہوں نے پھر ٹھوکریں بھی کھائی ہیں جنہوں نے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ رکھا. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی, معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں, معاف فرمائے گا, بات میں کاٹ رہا ہوں. خالی مقام و مرتبے کا ہی جو ہے وہ پاس نہیں رکھا, بلکہ عدل و انصاف و حقیقت کا پاس رکھا. بالکل بالکل, کہ جب لفظ جو ہے وہ دشمنان خدا کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں وہی معنی آئے گا جی, اور جب کسی اور انداز میں آ رہا ہے تو پھر اس کا معنی کسی اور انداز کے اندر آئے گا. بالکل, جو انصاف کا بھی تقاضا ہے اور دین اسلام کی بھی کیا ہے ڈیمانڈ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ادب اور احترام بھی کیا ہے ملحوظ خاطر ہے. جی, یہی تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جب جو محبت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی, اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقام اور مرتبے کو جو بندہ سمجھتا ہے پھر وہ اس کا لحاظ بھی کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی سیرت میں ہمیں, آپ کی تحریر میں, آپ کے فتاویٰ میں, آپ کے ترجمہ قرآن میں ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے. بندہ دیکھتا ہے اور پھر ان کا رسوخ علم کے اندر نہ صرف یہ کہ آپ جو ہے وہ پاس اور لحاظ فرماتے ہیں, بلکہ جو شریعت کا تقاضا ہے اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں امام اہل سنت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے, جو اللہ تبارک و تعالی کی تقدیس کا جو خیال رکھنا ہے, اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین 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 آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک وہ ہے کہ جس کی پاکی کا بیان ہر شے بیان کرے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ سبح للہ, یہ آیت قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے اس کا بھی آئی ہے. تو بہرحال میں نے جو جز لیا ہے وہ یہ ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ ما جو ہے نا, ما لفظ ما یہ بڑے معنی میں آتا ہے. ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے, ما جو ہے وہ موصولہ بھی ہوتا ہے, اور پھر اس اگر معنویت اس کی دیکھیے, یہ تو گرامر لفظی کے اعتبار سے ما موصولہ بھی ہوتا ہے, ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے, ما نافیہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے ایک ہی ما, میم الف ما, ایک جگہ جی مصدریہ بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں مدرس بات کرے گا تو وہ اسی حساب سے بات کرے گا. تو یہ ایک نظر کیا آ رہا ہے یہ بھی ہے. آپ ذرا دیں راشد بھائی. اللہ اکبر, ذرا میں کچھ لکھ کے دکھاؤں نا جی ناظرین کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دیکھیے, یہ میم الف زبر ما, یہی ما یہ اس میں موصول کے طور پر بھی آتا ہے. یہی ما استفہامیہ بھی ہوتا ہے, استفہام کے لیے سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ما اسموں کا تیرا نام کیا ہے. یہی ما یہ نفی کے لیے بھی آتا ہے, اور یہی ما جو ہے وہ مصدریہ بھی ہوتا ہے. اور یہ تو تھا اس کا لفظی اعتبار سے. معنویت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں معنویت کے اعتبار سے اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں عموم پایا جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں, شامل ہوتی ہیں. خاص معنی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے, عام ہوتا ہے. بہت سارا عموم ہے, بلکہ بہت سارا کیا بہت زیادہ عموم ہے. دنیا میں چیزیں دو طرح کی ہیں, ایک وہ ہیں جو ذوی العقول ہیں, ایک وہ ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں. ذوی العقول کیا, اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے تو علم کی بات بھی ہوگی. سبحان اللہ. تو علم کا ہم تو آسان سا کر کے میں تو ایک چھوٹی جھلک دے کے آگے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو ذوی العقول وہ ہوتا ہے کہ جس کو عقل ہوتی ہے. غیر ذوی العقول کیا ہے کہ جس میں عقل نہیں ہوتی. جیسے انسان میں کیا ہے, عقل ہوتی ہے, یہ ذوی العقول ہے. ٹھیک ہے, عقل جس میں نہیں ہوتی, پتھروں میں عقل نہیں ہوتی, درختوں میں عقل نہیں ہوتی, وہ غیر ذوی العقول ہے. ٹھیک ہے.
تو ما کا عموم وہ ہے کہ یہ ذوی العقول کو بھی شامل ہے اور غیر ذوی العقول کو بھی شامل ہے. دونوں کو شامل کر کے جب آپ معنی بنائیں گے، لفظ لائیں گے تو کیا لائیں گے؟ میم الف زبر ما. ٹھیک ہے، من بھی عموم کا ہوتا ہے لیکن من میں صرف ذوی العقول آتے ہیں، غیر ذوی العقول اس میں نہیں آتے. ماں کا عموم وہ ہے جس میں عقل والے بھی بے عقل بھی، یعنی ہر شے کیا ہے ماں کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ شامل ہو جاتی ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی گویا کہ کہہ سکتے ہیں ہر شے اللہ کریم کی پاکی بیان کر رہی ہے. ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرے، ذوی العقول بھی بیان کرے، غیر ذوی العقول بھی بیان کرے. ہیں جی، غیر ذوی العقول پتھر بھی اللہ کریم کی پاکی بیان کریں، جانور جو ہے یہ پرندے یہ اللہ کریم کی پاکی بیان کریں، اور انسان ہو عقل والا ہو اور یہ پاکی بیان نہ کرے، اللہ کریم کی تسبیح بیان نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو مجھے کہنے دیجئے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ کیا کرے؟ اللہ کریم کی پاکی کا بیان کرے، اللہ کریم کی تسبیح کا بیان کرے، کیونکہ اللہ کریم نے اسے ساری مخلوقات پر راشد بھائی فوقیت عطا فرمائی ہے. اور اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اگر اس مالک کی شان میں ایسے الفاظ یا ایسا عقیدہ یا ایسا نظریہ لے کر آئے جو اس کی پاکی کے خلاف ہے، تو پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ ہر ذی شعور اس نے لفظ اللہ جس کو وہ الہ مان رہا ہے اس کے معنی کوئی نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو لفظ اللہ ہے، جو نام ہے، اس میں ذات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس نے اس کا معنی ہی نہیں سمجھا. وہ بس لفظ جو ہے نا وہ اسی کو پڑھ رہا ہے، ورنہ ہوا علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. جب بندہ، اور پھر آگے المنزہ عن النقص والزوال، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا معنی اور مطلب اور یہ کس ذات کو کہتے ہیں، جب اس پر فوکس کرتا ہے، اس پر جب وہ نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے اس کے معنی کو، تو پھر وہ زبان سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہلکی بات، کوئی ایسی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت بن سکتی ہو. معاذ اللہ، جو نقص ہے، جو زوال ہے، اس سے وہ پاک ہے، جبھی تو وہ الہ ہے، جبھی تو وہ اللہ ہے، جبھی وہ پاک ہے. بالکل بالکل، وہ صفات کمال کا جامع ہے. یعنی جو صفات، صرف صفات نہیں بلکہ صفات کمال، ان کا جب وہ جامع ہے جبھی تو وہ اللہ ہے. اسی لیے تو اس کو الہ کہا جاتا ہے، اللہ کہا جاتا ہے. تو جو لوگ یعنی اس انداز میں، اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں ہمیں یہ بات جو ہے وہ آپ کے فتاوی میں، آپ کی تحریرات میں، آپ کے مکتوبات میں یہ ہمیں خوب نظر آتی ہے کہ جو اللہ تبارک تعالی کی صفات ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ان کا کیسے پرچار فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس بات کو نہ سمجھا دلائل و براہین کے ساتھ کیسے جو ہے وہ آپ ان کا رد فرماتے ہیں، انہیں سمجھاتے بھی ہیں اور انہیں بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے رب کی عظمت و شان اتنی بلند ہے. واہ 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 واہ. یہاں پر سلمان بھائی یہی میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقدیس الوہیت کے حوالے سے اور عقیدہ توحید کے حوالے سے کیا کام کیا ہے. اگرچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کم کرنے کے لیے فتنے اٹھائے جا رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اسی جانب توجہ فرمائی اور اسی چیز کو فوکس کیا، اور آپ کی تحریرات اور آپ کی جو افکار ہیں ان میں اکثر ہمیں عشق رسول ہی کا رنگ نظر آتا ہے، عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ ہی کی بات نظر آتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رب تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے، اللہ کی تقدیس کو بیان کرنے اور اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کو، ایک ہونے کو، جو عقیدہ توحید کہلاتا ہے، اس کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی اپنا قلم استعمال فرمایا. یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اگر تحریرات کو دیکھا جائے تو متفرق مقامات پر ہمیں عقیدہ توحید کے حوالے سے تشریحات ملتی ہیں. بالخصوص جو عقیدے کے حوالے سے اعلیٰ کے فتاوی جات ہیں، یعنی 14ویں اور 15ویں جلد اگر فتاوی رضویہ شریف کی لی جائے تو جا بجا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان فرمایا. پھر 2 رسالوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے کے معاملے میں آپ نے پورا ایک انسائکلوپیڈیا امت کو دیا، کئی دلائل پر مشتمل ہے، سبحان الصبوح. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جسم اور مکان کی نفی کے حوالے سے آپ نے قواعر القہار علی المجسمۃ الفجار
پورا رسالہ تحریر فرمایا اور 250 دلائل کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان فرمایا. لیکن عقیدہ توحید اور اعلیٰ حضرت کو اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی ایک کتاب ہے عقیدے کے حوالے سے، 10 عقائد اس میں بیان ہوئے ہیں. اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، جس کی تسہیل اور اس پر حاشیہ الحمدللہ المدینہ العلمیہ نے، اسلامک ریسرچ سینٹر جو دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے شاندار، اس نے کام کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو 10 عقیدے کے نام سے یہ کتاب شائع کی ہے. اس کتاب میں اعتقاد الاحباب میں جو پہلا عقیدہ ہے وہ پہلا عقیدہ ہی عقیدہ توحید ہے. سلمان بھائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ایسے جامع الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آج مفسر اور بڑا محقق اور عقیدہ توحید کی تشریحات کرنے والا اعلیٰ حضرت کے اس ایک صفحے کی تحریر کو پڑھے گا تو اس ایک صفحے کی تحریر کی تشریح میں بلا مبالغہ وہ کئی جلدیں تحریر کر سکتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور صفات کے حوالے سے عقیدے کی کتابوں میں جو بڑے بڑے کلام کیے گئے اور بڑی بڑی لمبی ابحاث کی گئی، اعلیٰ حضرت نے 2 لفظوں میں اس کو بیان فرمایا. تو اگر کسی نے عقیدہ توحید پر اعلیٰ حضرت کی خدمات کو دیکھنا ہو تو آپ کے رسالے تو ایک طرف اعتقاد الاحباب کا پہلا عقیدہ ہی کافی ہے. کیا بات ہے جی، واہ سبحان اللہ. اس کی ایک شرح تو وہ ہے کہ جو مفتی خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے، اور ایک شرح الحمدللہ رب العالمین المدینہ العلمیہ میں اعتقاد الاحباب جو متن ہے اس کی شرح پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ بھی شائع ہوگا اور بہت زبردست ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا یہ میں اس کے شروع کی جو ہے نا وہ ایک عبارت صرف اللہ واحد ہے نا عدد سے فرماتے ہیں، اللہ واحد. اس کو اب کھولنے کے لیے جائے نا عدد سے جو آپ نے فرمایا ہے اللہ واحد ہے، واحد کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اور پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو وحدانیت ثابت کر رہے ہیں یہ ایک جز ہے صرف. آگے مزید جو ہے وہ پوری عبارت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد حقیقی ہے. فرماتے ہیں وہ نہیں کہ جو 2 کا نصف ہوتا ہے وہ والا واحد نہیں، الواحد نصف الاثنین بھی ہوتا ہے. بالکل یہ اگر آئے گا تو پھر کہیں اور جائے گا. اللہ رحمت فرمائے. دیکھیں میں عرض کروں، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بھی ہیں اور امام العلم بھی ہیں، علم کے بھی امام ہیں، اور علم تو ماشاءاللہ کیا زبردست ہیں. امیر سنت نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ تبحر علمی اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا جو ہے سرمایہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، اور علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. ہیں جی کیا بات، اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. تو یہ امام سنت کا انداز ہے. تو یہ مشکل ابحاث دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو آسان کر کے جو ہے وہ بیان کرنے کی. الواحد نصف الاثنین، اب یہ کیا ہے کیسے ہے اور پھر آگے پوری اس کی ایک تفصیل ہے. تو اس میں میں سمرائز کروں بات کو، نہیں یہ سیدھی سی بات ہے جی. اگرچہ علمی ابحاث اس کے اندر جو موجود ہے وہ تو علماء ہی کا خاصہ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کھولیں، ورنہ 2 کو اگر نصف کر دیں، آدھا کر دیں تو واحد بنتا ہے، ایک بنتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واحد ہے تو ایسا واحد جو 2 میں سے ایک ہو. یہ تو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے. اللہ واحد ہے کس اعتبار سے، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو اعتقاد الاحباب پڑھیے. مرحبا، واہ جی واہ، سبحان اللہ کیا بات ہے. اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی توحید پر بھی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کا ادب بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے، کہ جو با ادب رہتا ہے وہ ہمیشہ یوں کہیے مدنی چینل کے ناظرین کامیاب رہتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بربادی اور ہلاکت کے گہرے گڑھے کے اندر جا پڑتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں یہاں ذکر چونکہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کا ہوا ہے تو کوئی شعر بھی ہو جائے. افلاک ورد سب تیری، افلاک ورد سب تیرے فرما پذیر ہیں. افلاک ورد سب تیرے فرما پذیر ہیں. افلاک ورد سب تیرے فرما پذیر ہے. افلاک ورد سب تیرے فرما پذیر ہے. اللہ اللہ
شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت دیکھو ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت عالم سبائنوں میں ہے آئینہ سازگار واہ جی واہ، سبحان اللہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک بات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ بھی مبذول کروانا چاہوں گا کہ تجربہ جو ایک میں نے 8 سال جامعہ المدینہ میں پڑھا ہے، اس سے مجھے جو ایک بات سیکھنے کو ملی ہے، آپ بھی اس پر غور فرمائیں گے تو شاید چیزیں آپ کو بھی اس طرح کی نظر آئیں گی اپنی زندگی میں بھی، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم مشکل کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ تو مشکل کا ٹیگ لگا کے، جب مشکل کا ٹیگ لگا دیں گے تو مطلب کیا ہے کہ اس کو کیا کر دیں، سائڈ پہ کر دیں۔ تو مشکل کا ٹیگ لگا کے آپ جس بھی چیز کو سائڈ پر کر دیں گے تو پھر وہ سائڈ پر ہی رہے گی، چاہے وہ کوئی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ کوئی علم ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کوئی کام ہو۔ ارے یار یہ تو مشکل کام ہے، اپنے کرنے کا نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، یوں کر کے اس کو ٹیگ لگا دیں گے تو بس پھر وہ لگ جائے گا۔ تو مشکل کو جو ہے وہ آسان کرنے کی جستجو کم از کم ضرور ہونی چاہیے۔ مشکل کیا ہے، اس کو آسان تو کریں، اس کو سالو تو کریں، اس کو کھولیں تو صحیح، اس کا دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ تو یوں جب بندہ آگے آتا ہے تو پھر اس پر علم کے کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو علم کے دروازے اس پر کیا ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ تو جو علمی گفتگو ہے، جو امام اہل سنت کا ایک علمی جو انداز ہے، اس سے بھی فیضیاب ہونے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ الحمدللہ جامعہ المدینہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو آپ جامعہ المدینہ سے جب فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ، درس نظامی سے فیضیاب ہوں گے، تو پھر وہ چیزیں اور جو ہے وہ ذہن میں راسخ ہوں گی، پختہ ہوں گی اور مضبوط ہوں گی، اور آسان بھی ہے۔ آپ حضر و اباحت کی جلد ہے 21ویں 22ویں 23ویں جلد جو ہے وہ ہر کوئی پڑھے گا تو اس کو آسان اس میں مسائل ہیں وہ سمجھ جو ہے وہ آتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیزوں کو مشکل کا ٹیگ لگا کے ان کو سوئچ نہ کیجیے، بلکہ جو علم دین کی جو باتیں ہیں ان میں اگر ہمیں کوئی مشکل لگ رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کیا کی جائے، کوشش کی جائے، اور الحمدللہ سمجھانے والے موجود ہیں۔ بندہ سمجھنے والا ہونا چاہیے، بندہ سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ شیخ طریقت میں سنت بھی فرماتے ہیں نا کہ علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، علماء اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ کریں، دارالفت اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو مشکل کا ٹیگ لگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر وہیں پر رہ جائیں گے، اور اگر اس کو سمجھنے کے لیے قدم آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا فیضان جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے مبلغین بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو مشکل بات ہے یا مشکل ابحاث ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ کچھ جو ہے وہ علمی ذوق یہ بھی پیدا ہوتا رہے۔ بہرحال اتنی گفتگو اتنی ہی کی جا سکتی ہے جتنی اس کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ بہرحال ابھی آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور امام اہل سنت کے علم قرآن کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے قرآن اور تفسیر قرآن
میں چاہوں گا اس فن کے حوالے سے اور اس اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی، اچھا، باقاعدہ، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر تفسیر لکھتے تو تفسیر کیسی ہوتی؟ اچھا، تو اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس میں تشریف لے آتے، حاضری دیتے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیان آپ سے کروایا گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 6 گھنٹے تک سورہ والضحیٰ کی چند آیات کی تشریح، تفسیر، وضاحت میں 6 گھنٹے تک تقریر فرمائی، اللہ اکبر، علمی نکات 6 گھنٹے تک علماء کی موجودگی میں، اور اس وقت اہل علم طبقہ وہ سامنے ہو اور اس پر مسلسل 6 گھنٹے تفسیر 6 پر گھنٹے تک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کرتے رہے، اس کی وضاحتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کے اختتام میں فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں نے 80 جز یعنی 80 ایسے نکات تھے جن کی خلاصہ تشریح کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 80 جز میں نے لکھ دیے ہیں، اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ پاؤں؟ اللہ اکبر، میں نے اس کو پڑھا 1280 صفحات بن رہے ہیں، یعنی یہ والے جو جز ہیں اور ان کے جو مجموعی طور پر صفحات 1280 صفحات صرف سورہ والضحیٰ کی تشریح، سورہ والضحیٰ کی اب اتنا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اس پہ کلام فرما رہے ہیں، تو ایک تو 6 گھنٹے تک کسی چیز پر بولنا، کسی آیت پر اس کی وضاحتوں پہ کلام کرنا، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی پر دلیل ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے مضامین، قرآنی آیات آپ کو کتنی مستحضر ہوا کرتی تھی کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو ان رسالوں میں آیات کریمہ کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے موضوع پر لایا جاتا ہے کہ کئی آیات سے استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بأن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ سوال ہوا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سوال بہت چھوٹا سا تھا اس میں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اول تو سوال کرنے پہ ایک تعجب ہوا کہ اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل جا رہے ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الاولین والآخرین ہونے پر اس عقیدے پر قرآن پاک کی 10 آیات کو ذکر فرمایا، 10 آیات لے کر آئے اور 100 سے زائد احادیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود تاج میں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور بلاؤں کو، آفات، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دافع البلا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دافع البلا، حاجت روا ہونے پر 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ بطور ثبوت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں۔ واہ جی واہ، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اعلیٰ حضرت نے یہ سارے مضمون کو ایک شعر میں کیسے بیان کیا؟ فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی، اور امام علیہ سنت کے قربان جائیں جنہوں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان کو، ایسی عظمت کو بیان کیا ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم واحد حقیقی ہے، وہ مضمون جو ہم لے کر کے چل رہے تھے تو میں اس کو کنکلوڈ بھی کر دوں، اللہ کریم واحد حقیقی ہے، وحدہ
لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر یا اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، واجب الوجود ہے، یکتا ہے، اپنے ساری صفات کا ازلی ابدی سرمدی جو ہے وہ حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے اور ساری کائنات کی کیا ہے؟ خالق ہے اور مالک ہے۔ لم یلد ولم یولد، شان رکھنے والا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، لیکن حضور اللہ کریم کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، بلکہ وہ اعلیٰ مخلوق ہیں کہ جس مخلوق کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور اس مضمون کو محدثین نے کیسے بیان کیا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے، اللہ کریم کے فضل سے ہم ربیع الاول شریف کے سلسلے میں اس روایت کو اور اس مضمون کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ امام اہل سنت کا صدقہ ذات باری تعالیٰ کا بھی بادب رکھے، آمین۔ ذات مصطفیٰ کا بھی بادب رکھے، حضور کے صحابہ اہل بیت کا بھی بادب رکھے، اولیاء کا بھی بادب رکھے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ کریم بادب بنائے، آمین آمین، بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ کچھ کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مہندر سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی میں کھچی والا سے سید العابدین عرض کر رہا ہوں اور میں یہ منقبت سناؤں گا۔ میں بھی غلام ابن غلام اعلی حضرت ہوں، لوگو میری گردن میں بھی پڑا ہے پٹا اعلی حضرت کا، سنیوں کے پیشوا میرے احمد رضا ہیں، بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، خائف کبریا میرے احمد رضا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ۔ تھوڑی ٹون نیچے رکھ کے پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑا زبردست آئے گا، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ اس شعر کا مطلب بتا دیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی راشد، اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا غالباً یہ شعر ہے۔ جی بالکل، مفہوم بالکل واضح ہے کہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے لیے ہادی اعظم ہیں، سب سے بڑے ہدایت دینے والے ہیں مخلوق میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس راہ کی طرف بلاتے ہیں اس سے بھٹکانے والا، اس سے روکنے والا شیطان مردود ابلیس ہے۔ تو اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہادی اکبر جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری مخلوق کی خوش ہوئی، لیکن وہ جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والا ہے اس کو اچھا نہیں لگا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے، آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے خوش نہیں ہے، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر وہی ناخوش ہے، باقی ساری مخلوق خوش ہے۔ درست۔ جی میرا نام زہیب عطیہ ہے، میں مجھے والا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے اعلیٰ حضرت کا نیو کلام سنا دیجیے اور میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ آمین، اللہ برکت دے آپ کو، ہنستے بستے رہیں، آباد رہیں۔ جی میں زہیب بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے، فرمائش کرنی تھی کہ ہمیں نعت پڑھ کے سنائیں۔ یہ جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی محمد نعمان اتاری ملتان سے، عمر بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بڑی مہربانی جی۔ محسن بشیر صاحب ہیں جناب چنیوٹ سے، نعمتیں بانٹتا جسم ذیشان گیا، یہ کلام سنائیں۔ اور عمر بھائی کے لیے جی دعا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے بکر سے، بڑی مہربانی جی۔ اور
خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنائیں فرام جڑاں والا. بہت شکریہ. آر لکھ کر آگے ایم لکھا ہوا ہے فرام. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. یہ بھی ایک نئی بات میرے لیے سیکھنے کو ملی. یوں بھی فرام یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی ابو سہیل اعلیٰ پھرتے ہیں، یہ کلام سنائیں. اور پھول نگر سے بڑا طویل میسیج ہے. شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی. اور کراچی سے میسیج ہے انعام رضا بھائی کا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں اپریسیشن بھی کر رہے ہیں. اور شعر کس کا لکھا ہوا ہے، کون سا شعر کس کا لکھا ہوا ہے، یہ تو آپ نے اگر ذکر فرمایا ہے تو میں ابھی اس کو پڑھنے سے قاصر ہوں، پر اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں جی. سعید انیس بھائی ہیں گجر خان سے، میلاد بھائی کی منقبت یا زہرا، یہ ان کو سننی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. مشتاق بھائی ہیں جتوئی سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اشفاق بھائی کی اس سال والی اعلیٰ حضرت کی منقبت سنایا، شامل کر لیتے ہیں اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت کو جی. میرے رضا پیارے رضا، وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا. عشق و محبت اعلیٰ حضرت پیکر سنت رہبر ملت اعلیٰ حضرت حامی سنت ماحی بدعت اعلیٰ حضرت پیر طریقت شیخ شریعت اعلیٰ حضرت دین کی تو نے کی ہے خدمت اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. طیبہ سے رکھتا ہے نسبت حب اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے. نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. بستی بستی ان کی باتیں، وادی وادی ان کا نام. ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا، ساری دنیا میں ہوتا ہے چرچا اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر. پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، پیارے آقا سے ہے ان کی سچی محبت کا یہ اثر، سچی محبت کا یہ اثر. سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا، سارے عالم میں بجتا ہے ڈنکا اعلیٰ حضرت کا. ڈنکا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضا، مجدد دین و ملت رضا، پروانہ شمع رسالت رضا، امام عشق و محبت، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا. ان کی نعتوں سے مل
ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا، کیوں نہ مل کر گاتے رہے ہم نغمہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا پیارا کلام سنا ہے آپ نے اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا، اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے عدنان بھائی، اشفاق بھائی کو یہ شرف حاصل ہے کہ کئی سال سے کم و بیش 9 سیزن تو ذوق نعت کے ہو گئے ہیں، تو کئی سال سے مجھے یاد ہے، بلکہ 2015 سے مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید اس سے پہلے بھی ہوگا، کہ 2015 سے فیضان اعلی حضرت کی جو خصوصی نشریات ہیں اشفاق بھی ماشاءاللہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی فیضان اعلی حضرت سے مالا مال فرمائے، اور سلام ہو شیخ طریقت امیر سنت کو، جنہوں نے اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت کو ہمارے سینوں میں جاگزیں فرمایا ہے، اور ان کی محبت عطا کر کے ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہمارے نظریے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس شیلٹر کے نیچے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ مالک کریم ہماری آل اولاد کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، آمین۔ عمر بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا میں حاضر ہوں، 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 چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، چلا آیا ہوں تیرے گھر، میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، صدا لبیک کی لب پر میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
इकबाल जई साहब अताल्लाहु उमरहु बिस्सिहत वल आफिया, आपने जो है वो बयान फरमाया, बताया है कि हज़रत कुतुब मदीना रहिमहुल्लाह को ये मनक़बत बहुत पसंद थी आला हज़रत की। तो ज़िक्र रज़ा भी है और कुतुब मदीना की पसंद भी है, तो मिलकर करते हैं, सुनते हैं। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरशान है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरशान है आज भी, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा, रहमत रज़ा की शम्अ फरोज़ा है आज भी, वल्लाह अहमद रज़ा की शम्अ, अहमद रज़ा की शम्अ फरोज़ा है आज भी, और तुम क्या कहे रौनक महफिल चली गई, तुम क्या कहे रौनक महफिल चली गई, तुम क्या कहे रौनक महफिल चली गई, शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी, और खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, वल्लाह खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, के राज़ी रज़ा से साहिबे कुरान है आज भी, राज़ी रज़ा से, राज़ी राज़ी रज़ा से, राज़ी राज़ी रज़ा से, वल्लाह राज़ी रज़ा से, साहिबे कुरान
سند ہے وہ دین میں جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے، اس لیے مرزا سر نیاز جھکاتا ہے، اس لیے کہ علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے، آج بھی علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے، آج بھی رضا کا تازہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، اور راضی رضا سے واللہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی منقبت بھی آپ نے سنی ہے۔ امام اہل سنت کے مبارک کردار کی اگر بات کریں تو آپ کے کردار میں خودداری بھی تھی، آپ کے کردار میں مسلمانوں کا خیال بھی تھا، احساس بھی تھا، اور امام اہل سنت کے کردار میں عاجزی بھی تھی، تکبر بھی نہیں تھا۔ یہ ایک مرتبہ حجام جو ہے یہ آپ کا خط بنانے کے لیے جب آیا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کہاں بیٹھوں، تو امام اہل سنت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سبحان اللہ، اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچھا، وہ بھی حجام جو تھا وہ بھی ایسے وہی کام کرتا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا تھی، اجازت تھی، داڑھی مونڈنے والا حجام نہیں تھا وہ، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ تو راشد بھائی، یہ جو ایک انداز ہے عزت دینے کا، عاجزی اور انکساری کا، اسے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھا لیا آپ نے، جبکہ بعض اوقات جو اس طرح کے حجام جو لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگ درخور اعتناد نہیں سمجھتے، تو کیا فرمائیے گا آپ اس انداز کو لیں، اور قومیت کے اعتبار سے یا برادری کے اعتبار سے بھی ایک تقسیم بعض جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نسب عطا کیا ہے اور ایک خاندان اور قبیلے کی ایک شناخت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جس کو قرآن مجید برہان رشید میں بھی بیان کیا گیا کہ مختلف قبائل سے، خاندانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، مختلف فیملیز ہوتی ہیں اور ان کے الگ سے نام ہوتے ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت ہی کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جو اس معاشرے میں آج تک جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات نظر آتے ہیں، کہ جو خاندان اور قبیلے کا ایک نام ہوتا ہے اس کو لوگ فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے پر اپنی برتری ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نسب رکھے ہیں اور یہ جو خاندان اور قبیلے رکھے ہیں الگ الگ، یہ صرف تعارف اور شناخت کے لیے ہیں، تو صرف تعارف اور شناخت ہونا چاہیے، ورنہ دین اسلام میں برتری کا، فضیلت کا اور بڑے ہونے کا معیار یہ کسی مخصوص برادری سے ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کے نزدیک بڑے ہونے کا جو ایک پیرامیٹر ہے اور جو ایک اصول ہے وہ ہے تقوی۔ جتنی پرہیزگاری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری ہوگی، تو بندے کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی بزرگوں کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کسی کو نسب کی وجہ سے، کسی مخصوص قبیلے والا ہونے کی وجہ سے نہ حقیر سمجھا اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بلکہ مسلمانوں کے جتنے بھی قبیلے ہوتے ہیں سب کا ہی ادب و احترام ہونا چاہیے، اور کئی ایسے پیشے ہوتے ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے
لیکن در حقیقت وہ رزق حلال ہی کما رہے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی مذمت نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو حقارت کا باعث سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ذریعہ معاش شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کی خلاف ورزی اس میں نہیں ہوتی، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی، یہ بھی بڑی پیاری بات ہوگی۔ قبیلہ ہے، برادری ہے، ذات ہے، بندہ شکر کرے اللہ نے مجھے ایک انسانوں کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، سور خنزیر بندر نہیں بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور برادری ہے، ٹائٹل ہے، فلانی برادری ہے تو یہ برادری ہے تو وہ برادری ہے، تو یہ کام یہ فخر و تفاخر کے لیے یہ نہ بنائے، اور دوسروں کو ذلیل مت سمجھیں۔ اور یہ کون ہے جی، یہ فلانے ہیں، میں نام بھی نہیں لے رہا ورنہ معاشرے میں بولا جاتا ہے یہ کون ہے، فلانے، یہ تو فلاں ذات والے ہیں، ان کا کیا ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ جس خدا کو آپ ماننے والے ہیں اسی رب کو ماننے والا وہ بھی ہے۔ جس محبوب کو، جس نبی کو مان کر کے، جن پر ایمان لا کر کے آپ عزت دار بنے ہیں، اسی محبوب پر، اسی اللہ کے آخری نبی پر ایمان لا کر وہ بھی عزت دار بن رہے ہیں۔ جس اسلام کی وجہ سے آپ کی عزت ہے وہی اسلام اسے بھی عزت دے رہا ہے۔ تو عزت وہی دوسرے کو دے سکتا ہے جو خود با عزت ہو، جس کے پاس عزت ہو۔ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے جو ہے وہی باہر آئے گا۔ تو اگر یہ واقعی عزت دار ہے تو دوسروں کے لیے بھی کیا آئے گا، اس کے انداز میں سے رسپیکٹ اور عزت کا جو ہے معاملہ سامنے آئے گا۔ اور اگر خود جو ہے یہ انانیت اور تکبر کے جو ہے وہ اس خول کے اندر گرفتار ہے، تو پھر زبان سے ایسی باتیں نکالے گا کہ جس سے دنیا و آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت ہمیں عاجزی کا درس دے رہی ہے، انکساری کا درس دے رہی ہے، اور ذات کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے کسی کو ذلیل، حقیر، کمتر نہ سمجھا جائے، اس کا بھی درس اور پیغام دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ خوبصورت انداز اپنانے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ پروگرام اینڈنگ کی جانب ہے، آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم کی کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مزار فائز الانوار پر، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا